اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت الحسین وبمصائبہ الصلاة والسلام على رسول المسدد والنبی المعجد والمحمود الأحمد رسول الثقلین والجد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى وزیرہ وابن عمہ الذی اسد اللہ الغالب صاحب المفاخر والمناقب امامہ المشارق والمغارب زینت المسجد والمنبر فاتح العہد والخیبر سید الاولیاء امام المتقین امیر المومنین علی ابن ابی طالب وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین والفرقان الحکیم قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم جن کے دلوں میں علی بستا ہے بلند ہو کے نعرہ حیدری بغیر کسی تمہید کی وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ممبروں پہ بڑا سوچنا ابھی ایک منٹ ٹھہرنا جب میں کہوں گا پھر نعرہ لگا وقت بڑا محدود جلدی سے محدود سے وقت میں میرا مزاج بنا ہوا ہے کہ پچھلے سال کی طرح بھی اس سال بھی تمہیں وہ علی دوں جو قرآن میں چھپا بیٹھا ہے یہ مرحلے پرانے ہو گئے ہم دنیا کو سمجھاتے رہے اب وہ علی نہیں پڑھا جائے گا جو آج سے 1400 سال پہلے پڑھا جاتا تھا اب تو وہ علی پڑھنا ہے جس کو دیکھ کے بندہ یا تو مومن ہو جائے یا کافر ہو جائے بھائی ماننے والا مومن ہو جائے گا چھوڑنے والا کافر ہو جائے گا اب تو چھپا ہوا علی پڑھنا ہے اب چھپے ہوئے علی کو ظاہر کرنا ہے بیدار ہونا ہے خدا کی عزت کی قسم ہے سورہ مائدہ اگر میرے پاس وقت ہوتا تو میں بڑی طولانی گفتگو میں اس کی تشریح کرتا لیکن اب چونکہ سورہ مائدہ کی تلاوت ہے ترجمہ ضرور کروں گا تاکہ آپ کے ذہنوں میں آیت بیٹھے آیت میں ہی علی ہے ساری آیت ہی علی ہے خدا کی قسم آدھا علی لکھا ہوا ہے آدھا علی کے ماننے والے مومن لکھے ہوئے ہیں اندر ہی علی لکھا ہوا ہے اور ماننے والے بھی لکھے ہوئے ہیں یا ایھا الذین توجہ کیجئے گا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ اے مومنوں گھبرانا نہیں اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے چھوڑ جائے مرتد ہو جائے چھوڑ جائے تم گھبرانا نہیں فسوف یأتی اللہ اللہ ایک قوم لے کر آ جائے گا یحبہم وہ اللہ سے پیار کریں گے یحبونہ اللہ ان سے پیار کرے بھائی میں خدا کی قسم ہے ابھی تمہید سے نکل رہا ہوں اور بڑی تیزی کے ساتھ نکل رہا ہوں اور بڑی جلدی کر رہا ہوں تاکہ پیغام میرا آپ تک پہنچ جائے آئندہ سال اگر میں پہنچا تو پہلے آپ لوگوں سے بات کروں گا فون پہ پھر میں آئندہ یہ مجلس پکڑوں گا نہیں تو میں آپ سے معذرت کر لوں گا اب یہ محبت میں آیا ہوں میں خدا کی قسم ہے بیدار ہونا ہے اور بڑی توجہ کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ جو قوم میں پیدا کروں گا اللہ ان سے پیار کرے گا وہ اللہ سے پیار کریں گے ان کی دو صفتیں ہوں گی پہلی صفت یہ ہوگی
یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ 24 گھنٹے اللہ کی سبیل کے لیے لڑتے رہیں گے، 24 گھنٹے اللہ کی سبیل کے لیے لڑتے رہیں گے۔ دکان ہوگی تب لڑیں گے، آفس ہوگا تب لڑیں گے، بازار ہوگا تب لڑیں گے، چوک ہوگا تب لڑیں گے، میدان ہوگا تب لڑیں گے، مجلس سے اٹھیں گے تب لڑیں گے۔ آپ کے چھٹے مولا سے پوچھا گیا، مولا یہ کون سی سبیل ہے اور کیسے جہاد ہے؟ آپ کے چھٹے مولا نے فرمایا، وہ مومن جہاں بھی بیٹھے گا میرے دادا علی کی ولایت کا ذکر کرے۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ ذمہ ہے میرا، آواز ریکارڈ ہو رہی ہے، پورا پاکستان دیکھ رہا ہے، جملوں کا میں ضامن ہوں۔ وہ جہاں بیٹھیں گے علی ولی اللہ کہیں گے، جہاں بیٹھیں گے علی کو حق کہیں گے، جہاں سے اٹھیں گے علی حق کر کے اٹھیں گے، جو نہیں مانے گا اس پہ لعنت کر کے اٹھیں گے۔ اللہ نے دوسری صفت ان کی بیان کی، جہاں بیٹھیں گے علی ولی اللہ پڑھیں گے، ان کی دوسری صفت یہ ہے وَلَا يَخَافُ لَوْمَةَ لَائِمٍ۔ لوگ ان کو پاگل کہیں گے، لوگ ان کو کافر کہیں گے، لوگ ان کو نصیری کہیں گے، لوگ ان کو غالی کہیں گے۔ اور آپ بچے پہلے بھی تھے، آگے بیٹھنے والے بولیں گے، لوگ ان کو کیا کہیں گے؟ وَلَا يَخَافُ، وہ خوف نہیں کریں گے، لَوْمَةَ لَائِمٍ، ملامت کرنے والوں کے بارے میں۔ کیا ملامت کریں گے؟ ملامت یہ کریں گے یہ غالی ہو گئے، یہ نصیری ہو گئے، یہ پاگل ہو گئے، یہ کافر ہو گئے۔ خدا کی قسم اللہ کہتا ہے انہیں خوف ہی نہیں ہوگا، وہ پھونکتے ہیں تو پھونکتے رہیں، لیکن یہ کہتے رہیں گے علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے۔ آیت کا اگلا حصہ دیکھئے، اللہ کہتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ علی اللہ کا فضل ہے اور دیتا اس کو ہے جسے اللہ پسند کرتا۔ جیو بیٹا، جیو بھائی، بات سمجھ رہی ہیں؟ میں تھوڑا سا بیدار ہوں، خدا کی عزت کی قسم ہے، کیوں نہ میں آج تمہیں وہ علی دے دوں اسی آیت کے ضمن میں۔ اگر سارے بیدار ہو تو دوں بھائی، ڈر ہوئے تو نہیں ہو پیچھے والے بھائی، سارے علی ولی اللہ پڑھنے والے ہو، سارے علی کو ماننے والے ہو، بیدار ہونا۔ میں نے تمہیں وہ علی دینے جا رہا ہوں، ذمہ ہے میں۔ قبلہ تفسیر انوار النجم علامہ حسین کا چارہ 8ویں جلد میں لکھتے ہیں اس آیت کے ضمن میں کہ جب رسول خدا کے لیے اللہ نے آیت نازل کی تھی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ اللہ نے کہا تھا میں اپنے محمد کو سیر کروانے بلا رہا ہوں۔ رسول کہتے ہیں جبرائیل میرے ساتھ اور ہم زیر آسمان، پہلا تھا یا دوسرا تھا یا تیسرا تھا، تاریخ میں اتنا لکھا کہ زیر آسمان رسول پہنچے۔ جیسے رسول زیر آسمان پہنچے، رسول نے دیکھا کہ اونٹوں کی قطار تھی، آگے کتنے اونٹ تھے رسول نے کہا مجھے پتا ہی نہیں ہے، چلے گئے ہیں، چل رہے ہیں، پیچھے کتنے تھے حد نگاہ پیچھے بھی پتا نہیں کتنے اونٹ ہیں۔ رسول نے جو کر کے دیکھا اونٹ چل رہے ہیں، جو کر کے دیکھا اونٹ آ رہے ہیں، اور اونٹوں کے اوپر سامان لدا ہوا تھا جو کہ اونٹ چل رہے تھے۔ حبیب کبریا نے کہا جبرائیل جی، حبیب کبریا قریب آؤ، قریب آگے۔ حبیب کبریا نے پوچھا کہ یہ اونٹ کیسے ہیں اور کہاں سے آئے ہیں اور کیا ہے ان پر؟ اونٹوں کے بارے میں جبرائیل نے ہاتھ جوڑا، اس نے کہا اللہ کے نبی ان پر کیا ہے اس کا تو مجھے اللہ نے علم نہیں دیا، لیکن اتنا بتایا تھا کہ جب محمد تو اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی علی سے کرے گا تو یہ اللہ تحفے میں فاطمہ کو خدا کے لیے بیدار ہو جاؤ۔ میں نے تمہیں اس سے آگے معراج کروانی ہے، اگر تم بیدار رہے تو نہیں تو میں ممبر چھوڑ دوں۔ جبرائیل نے کہا کہ جب آپ اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی علی سے کریں گے، اللہ کہتا ہے میں اپنی طرف سے یہ تحفہ فاطمہ کو دوں گا۔ رسول مسکرائے، مسکرا کر کہتے ہیں اگر اللہ نہ بھی دیتا تو علی جیسا تحفہ جو مرضات الہی کا مالک ہے، جو میرے بستر پہ سونے والا ہے، جو اس کے لیے تلواریں آسمان سے آتی ہیں، جو چلتا ہے تو اللہ کی طرح باتیں کرتا ہے، جس کی عزت اللہ کی عزت ہے، جس کا بولنا اللہ کا بولنا ہے، جس کا چلنا اللہ کا چلنا ہے، جس کا لڑنا اللہ کا لڑنا ہے، تو جو اگر نہ بھی اللہ دیتا تو تب بھی علی جیسا تحفہ فاطمہ کو ملے گا۔ لیکن جبرائیل اس میں ہے کیا؟ اب یوں ہاتھ جوڑا، حبیب کبریا میں نے پوچھا تو اللہ نے کہا اس کے بارے میں سوال نہیں کرنا، آپ خود دیکھ لیجئے۔ رسول نے یوں کر کے اشارہ کیا ہے، اشارہ کرنا تھا، 2-4 اونٹ بیٹھے ہیں، رسول نے دست مبارک کے ساتھ، اب میں دیکھوں گا کون سا بندہ ہے، اگر دل میں علی ہے وہ نہیں بولتا،
رسول نے یوں کر کے اونٹ کھولے ہیں، اونٹوں کا کھولنا تھا، اس طرف بھی کتابیں تھیں، اس طرف بھی کتابیں تھیں، کوئی ہیرے نہیں، کوئی جواہرات نہیں، کوئی دولت نہیں، قبلہ اس طرف بھی کتابیں، اس طرف بھی کتابیں۔ رسول نے پوچھا جبرائیل کتنی ہوں گی؟ کہا حبیب کبریا 1000 کتابیں اس طرف ہیں، 1000 اس طرف ہیں، پیچھے بھی اونٹوں پہ کتابیں ہیں، آگے بھی اونٹوں پہ کتابیں ہیں۔ اب ہے کیا؟ رسول نے ایک کتاب اٹھائی اور اس کے اوپر دیکھا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا 1000 منقبتیں علی ابن ابی طالب من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے 1000 منزلتیں، 1000 فضائل جو اللہ نے خود لکھے ہیں، اللہ نے خود بیان کیے ہیں۔ ہر بندہ بولے گا۔ رسول نے ایک صفحہ پلٹا، پہلے صفحے پہ لکھا تھا اے محمد اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ تیری امت گمراہ ہو جائے گی تو میں علی کے وہ فضائل بتاتا، علی جہاں سے جاتا لوگ مٹی نہیں علی کو سجدہ کر۔ آپ جی پیچھے والے بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی 1000 کتابوں میں 1000 فضائل اور نہ جانے کتنی کتابیں، یہ وہ فضائل ہیں جو اللہ نے جبرائیل کو نہیں بتائے، یعنی اللہ جبرائیل سے بھی چھپائے ہوئے ہیں۔ اور 2 ٹکے کا مولوی کہتا ہے علامہ عابدی نے آ کے علی کو حد سے بڑھا دیا ہے، حد سے بڑھا دیا ہے۔ ابھی تک تو وہ کتابوں والا علی پڑھا ہی نہیں ہے جو اونٹوں کے اوپر جو فضائل لدے ہوئے ہیں، اگر وہ پڑھ دیا گیا تو پھر کیا ہو؟ میرے ذہن میں جملہ ہے، میں تمہیں ہدیہً دے کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، لیکن آگے والے جو فرنٹ پہ بیٹھے ہیں فقط یہ میرے ساتھ بولیں۔ آپ کو معلوم ہے مشہور ترین بات کہ کوفہ میں جب عیسی میں تمار آئے تھے تو ان کا دل نہیں لگتا تھا، وہ ہر وقت کہتے تھے کب ملے گا وہ جو میری تقدیر کو پلٹ دے گا، کب ملے گا وہ جو میرے نصیبوں کو بدل دے گا، کب ملے گا وہ جسے دیکھ کے تسکین ہو جائے گی۔ روزانہ یہ دعا کر کے دکان پہ جاتے تھے۔ آج بھی افسردہ ہو کے جا رہے تھے کہ توجہ تو مسجد کوفہ کے اوپر آواز، توجہ مسجد کوفہ کے اوپر آواز سنی، کہتا ہے اس آواز کی سمت میں لپکا، جیسے میں نے دیکھا ممبر پہ ایک خطبہ دیتی ہوئی شخصیت کو دیکھا، جیسے خطبہ دیتے ہوئے دیکھا تو سب سے پہلے علی نے ہاتھ بلند کیا ہوا تھا، ہاتھ کی طرف دیکھ کے میں نے کہا نا نا نا، یہ دنیا والے کسی بندے کے ہاتھ نہیں ہیں، کہیں یہ وہی ہاتھ تو نہیں ہے جس کے لیے اللہ کہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اب یہ ایک ہاتھ بلند ہوا تھا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ۔ علی نے دوسرا ہاتھ بلند کیا، جب دونوں ہاتھ بلند ہونے لگے عیسی میں تمار کہتا ہے یقیناً یہ وہی ہاتھ ہیں جن کے لیے اللہ کہتا تھا میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم کی مٹی کو گوندا۔ اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو میں چھوڑ دیتا ہوں، اگر تھکے ہوئے اس انداز سے سنو گے میں علی نہیں پڑھوں گا، خدا کی قسم ہے میں نے علی سے آگے لے کے چلنا ہے۔ دونوں ہاتھ بلند، عیسی میں کہتا ہے یہ دونوں ہاتھ وہی تو نہیں جس سے آدم کی مٹی کو گوندا گیا تھا۔ اب عیسی نے چہرے کی طرف دیکھ کے آنکھوں کو دیکھا، کہا یہ وہی آنکھیں تو نہیں ہیں جن کے لیے اللہ کہتا ہے کہ اے نو کشتی بنا میری دونوں آنکھوں کے سامنے۔ زبان کو دیکھا جو خطبہ دے رہی تھی تو کہا کہ یہ وہی زبان تو نہیں ہے۔ سورہ مریم میں اللہ کہتا ہے وَجْعَلْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، میں نے زمانہ آخر میں علی کو اپنی زبان بنا دیا ہے۔ اب وہ کہتا ہے میں پہلو دیکھوں مجھے جنب اللہ نظر آئے، میں آنکھیں دیکھوں مجھے عین اللہ نظر آئے، میں ہاتھ دیکھوں مجھے ید اللہ نظر آئے، میں کان دیکھوں مجھے وجہ اللہ نظر آئے، میں زبان دیکھوں مجھے لسان اللہ نظر آئے، میں چہرہ دیکھوں مجھے وجہ اللہ نظر آئے۔ میسم کہتا ہے میں سیدھا گیا علی کے قدموں پہ اپنے لب رکھے، ابھی لب رکھنے تھے، مولا فرماتے ہیں میسم تیرا ہی تو انتظار کر رہا تھا۔ جیو بھائی وہ پیچھے والے جیسے میسم کو کہ میں تیرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ توجہ میں تو رکھیے گا، آگے بڑھنا ہے میں نے اس سے ایک منظر۔ میسم نے کہا مولا میں آگیا، مولا نے فرمایا میسم اس دکان پہ چل، وہاں آ کے میں تجھے بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں، میں کون ہوں۔ میسم کہتا میں سیدھا دکان پہ گیا، دکان پہ آنے کے بعد میرا دل ہی نہ لگے، کوئی خرمے لے میں خرمے کی جگہ اور کوئی چیزیں دے دوں، کوئی پیسے دے پیسے مجھے کم خرمے زیادہ، یہ کیفیت میں وہ ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ کب آئے گا میرا علی، کب
آئے گا میرا علی، کب آئے گا میرا علی؟ خدا کی عزت کی قسم ہے بولنا ہے، ذمہ ہے میرا، جن کے دل میں علی وستا وہ پیچھے والے بلند ہوں گے تو یہ جملہ دوں گا، کب آئے گا میرا علی، کب آئے گا میرا علی، کب آئے گا میرا علی؟ علی لوگوں کے ساتھ آتے 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 میسم کی دکان تک آئے ہیں، علی نے سارے لوگوں کو بھیجا ہے، اب علی اکیلا ہے، میسم اکیلا ہے، میسم نے کرسی پہ مولا کو بٹھایا ہے، قدموں کو چومتا ہے، قدموں کا چومنا تھا، علی کا ہاتھ آیا ہے، علی کا ہاتھ آنا تھا، آخر کا میسم میرا دل کر گیا ہے کہ میں تجھے بتاؤں تیرا بادشاہ علی کیا ہے، تیرا آقا علی کیا ہے، تیرا مولا علی کیا ہے؟ میسم نے کہا مولا مسجد میں بھی تو بتا سکتے تھے، سارے شیعہ تھے، سارے ماننے والے تھے۔ مولا نے فرمایا نہیں میسم نہیں، یاد رکھ ہر نبی میرے فضائل نہیں سن سکتا، ہر فرشتہ میرے فضائل نہیں سن سکتا، اور ہر مومن نہیں۔ میسم نے پاؤں پکڑے، مولا کون سا مومن سن سکتا ہے؟ مولا نے فرمایا امتحنا قلبہ بالایمان، وہ دل جس کا میں نے بار بار ایمان کے ساتھ، ہر مومن نہیں، وہ مومن جس کا میں نے بار بار اس کے قلب کا امتحان لیا۔ میسم نے یوں ہاتھ جوڑا، بولا یہ بار بار امتحان والی کیا بات ہے؟ مولا نے فرمایا میں پہلے تھوڑا سا علی رکھتا ہوں، اگر برداشت کر لیتا ہے تو تھوڑا اور دے دیتا ہوں۔ بھائی سلامت رہو، بھائی سلامت رہو، جو علی کے ہاتھ کے نام پہ ہاتھ بلند ہو رہے ہیں۔ قبلہ کو بڑی دیر کے بعد یاد آیا، چلے آ تو گیا ہے نا، کہیں اپنی پریشانیوں میں رہتا ہے انسان۔ مولا فرمایا میں تھوڑا سا علی رکھتا ہوں، اگر وہ وہیں سے پھرتا ہے نا میں کہتا ہوں ہٹاؤ، یہ دل میرے قابل نہیں ہے۔ جب وہ قبول کرتا ہے نا میں تھوڑا اور دے دیتا ہوں، پھر جو قبول کرتا ہے میں تھوڑا اور دے دیتا ہوں۔ امتحنا قلبہ بالایمان، میں تھوڑا 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 علی رکھ 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 کے پھر میں اسے میسم سمار بناتا ہوں، کمبر بناتا ہوں، ابو ذر بناتا ہوں، سلمان محمدی بناتا ہوں۔ اب علی نے تھوڑا تھوڑا علی، توجہ بھائی، تھوڑا تھوڑا علی میسم سمار کو دیا ہے، اب روزانہ علی دے رہے ہیں، میسم لے رہا ہے۔ اب جیسے گلیوں سے میسم گزرتا نا، میسم کہتا کیا ہو گیا تمہیں، تم اس کی مخالفت کرتے ہو جو اللہ کی حجت ہے، جو بقیت اللہ ہے، جو اللہ کی طرح بولتا ہے۔ لوگ اسے کافر کہنے لگ گئے، لوگ اسے مشرک کہنے لگ گئے۔ حضور 2-4 ماہ کی یہ بات تھی، درود پاک پڑھا آواز بلند۔ قبلہ 2-4 ماہ کے اندر میسم کا دل گھبرا گیا۔ میسم نے کہا مولا یہ کیا کیفیت ہے؟ مولا فرمایا دکان بند کر، تو گھر جا، صبح دکان کھولنا پھر دیکھیں گے۔ ساری رات میسم سویا نہیں، صبح دکان پہ آنے کو اس کا دل نہ کرے۔ اس نے کہا آج میں نہیں جاؤں گا، مجھے کوئی بھی منافق نظر نہ آئے۔ اچانک دیکھا کہ دق الباب ہوئی، دق الباب نے دروازہ کھولا، دیکھا سامنے علی یوں۔ مولا آپ آگے؟ مولا فرمایا میسم دکان کیوں نہیں کھولی؟ کہا مولا یہ میرے ہاتھ جوڑے، آپ اپنے سارے پردے ہٹا دیجئے، دنیا کو پتا چلے کہ علی کیا ہے۔ آپ نے پردے ڈالے ہوئے ہیں، میں بات کرتا ہوں، لوگ مجھے کافر کہتے ہیں۔ بولا ہٹا دیں پردے سارے، میں دنیا کو بتاؤں کہ میرا آقا کیا ہے۔ مولا فرمایا میسم رہنے دو، ایسی باتیں نہیں کرو۔ بولا نا آج ہٹائیے۔ مولا نے فرمایا چل دکان تو کھول پہلے، پھر یہ باتیں بعد میں کرتے ہیں۔ میسم نے یوں کر کے ٹوکرا قبلہ کھجوروں کا اپنے سر پہ رکھا ہے، علی آگے آگے چل رہے ہیں، میسم پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ چند قدم چلتے ہیں، میسم پھر کہہ دیتے ہیں مولا پردے ہٹا دیجئے۔ پھر مولا کہتے چلتا مولا خدا کے لیے پردے ہٹا دیجئے، دنیا کو پتا چلے میرا آقا کیا ہے۔ مولا پھر کہتے ہیں میسم آگے جا، خدا کی عزت کی قسم ہے، ممبر رسول ہے، اولنا محمد آخرنا محمد، اوسطنا محمد کی عظمت کی قسم ہے۔ چلتے 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 مولا نے ایک خرما اٹھایا ہے، خرمے میں سے تھوڑا سا ذرہ لیا ہے، ذرہ لے کے مولا نے اپنے حلق میں ڈالا ہے، اپنے حلق میں سے آدھا ذرہ لیا ہے، میسم کے حلق میں ڈالا ہے۔ ابھی وہ حلق سے نیچے نہیں گزرا تھا، میسم کہتا ہے مولا وہ جو آ رہا ہے وہ کل مر جائے گا۔ جی 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 مولا وہ ابھی ذرہ حلق میں نہیں گیا، ذرے کا بھی ہادہ ذمہ ہے میرا، چونکہ میں کوئی پہلی دفعہ تھوڑی آیا ہوں جو آپ تھکے ہوئے انداز سے مجھے سنو گے۔ خدا کی عزت کی قسم میں نے آج تک ممبر پہ علی کو چھپایا ہی نہیں ہے، میں تو چھپانے والے پہ لعنت کرنے کا عادی ہوں، میں نہیں چھپاتا۔ لعنت ہو اس کو پر جو علی کو چھپا رہا ہو، کیسا ماننے والا علی۔ کہتے ہیں علی کے فضائل کم پڑا کرو، کم پڑا کرو۔ اکثر لوگ گم سم ہو کے علی کے فضائل ہوتے ہیں، ایسے ہو جاتے ہیں۔ جب ایسے ہو جائے نا لوگ، خدا کی قسم ہے ساتھ والا اگر بول رہا ہے تو اس پہ واجب ہے اس کا شانہ ہلا، چونکہ اس کے مرنے کا خطرہ ہوتا۔
ہاں اگر ساتھ بیٹھا ہو نا ساتھ اور جو گمسم ہو کے بیٹھا ہو تو اس کا فوراً شانہ ہلا، اس کے مرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ وہ علی سن سن کے کہیں اس کا کلیجہ نہ پھٹ جائے۔ مولا فرماتے تھے ہر ایک کے آگے علی نہ رکھا کرو، علی وہی برداشت کر سکتا ہے جسے علی چون لے۔ جیو بس جملے سے آگے دینے ہیں، تھوڑا مولا وہ جو آ رہا ہے وہ کل مر جائے گا، مولا وہ جو آ رہا ہے وہ پرسوں مر جائے گا، مولا وہ ایک ہفتے کے بعد۔ مولا نے فرمایا چل سیدھا نہیں دیکھ میسم، ایسی باتیں نہیں کر، پہلے تجھے کافر کہتے ہیں پھر ایسی باتیں کرنے لگ گیا ہے، دائیں دیکھ۔ ادھر دیکھا نا، ادھر ٹوکرا یوں تھا، یوں دیکھے کہتا مولا اس کا رزق بند ہونے والا ہے۔ مولا نے کہا ادھر دیکھ، ادھر دیکھا کہا مولا اس کا رزق کھلنے والا ہے، اس کا رزق بند ہونے والا ہے، اس کا رزق کھلنے والا ہے، وہ کل مر جائے گا۔ مولا نے کہا میسم اب تو زمین پہ چلنے والا نہیں رہا، آسمان کی طرف دیکھ، خدا کی عزت کی قسم ہے ٹوکرا سر پہ ہے۔ میسم نے آسمان کو دیکھا ہے، پہلا آسمان دیکھ کے میسم کہتا ہے مولا یہ آدم پہلے آسمان پہ کیا کر رہے ہیں؟ جو تھکے ہوئے ہیں وہ بیدار ہو جائے، اگر تھکے ہوں گے تو میں یہیں رک جاؤں گا، اگر علی لینا چاہتے ہو تو میں نے اس سے آگے علی دینا۔ مولا یہ پہلے آسمان پہ آدم، ٹوکرا سر پہ، جو نگاہ آسمان پہ، مولا یہ پہلے آسمان پہ آدم۔ مولا نے فرمایا آگے چلا جا، دوسرا آسمان ہے، عیسیٰ بیٹھے ہوئے نبیوں سے باتیں کر رہے ہیں۔ مولا یہ عیسیٰ نبیوں سے باتیں کر رہے ہیں۔ مولا نے فرمایا آگے چلا جا تیسرے آسمان پہ، تیسرے آسمان پہ چل علی کا پیچھے رہا، تیسرے آسمان پہ کہا مولا ابراہیم نماز پڑھا رہے ہیں، انبیاء نماز پڑھ رہے ہیں۔ مولا نے کہا چوتھے پہ چلا جا، چوتھے پہ کیا کہا مولا سارے ملائکہ آپ کا طواف کر رہے ہیں۔ مولا نے فرمایا پانچویں پہ چلا جا، پانچویں پہ گیا ہے کہ مولا سارے انبیاء کر کے وحی کے آخام لے رہے ہیں۔ مولا نے کہا چھٹے پہ چلا جا، چھٹے پہ گیا ہے کہ مولا آپ فرشتوں میں روٹیاں بانٹ رہے، روٹیاں بانٹ رہے، روٹیاں بانٹ۔ وہ پیچھے والے جس کے دل میں علی بستا ہے وہ بولے باقی چاہے ہاتھ نیچے کر کے رہے۔ مولا چھٹے آسمان پہ آپ فرشتوں میں روٹیاں بانٹ رہے ہیں۔ مولا نے کہا آگے چلا جا، کام رہا ہے کہ مولا جبرائیل رکا ہوا ہے، کہتا آگے ایک قدم گیا تو پر جل جائیں گے۔ مولا نے کہا وہ جبرائیل ہے، تو میرا نوکر ہے، میں کہتا ہوں آگے چلا۔ نعرہ حیدری۔ وہ پیچھے والے سارے علی والے ہو تو بلند ہو کے نعرہ حیدری۔ مولا جبرائیل رکا ہوا، کہتا ایک قدم آگے گا تو پر چل جائے گا۔ مولا نے کہا وہ جبرائیل ہے، تو میرا نوکر ہے، میں کہتا ہوں آگے جا۔ میسم کی توجہ بھائی، اب اللہ جانے تم بھی برداشت کر سکو گے کہ نہیں۔ اب بھیک مانگو، جس کے دل میں علی رہتا ہے فقط وہی برداشت کرے گا، باقی سارے قلم اٹھاتے فتویٰ لکھنے کی تیاری کریں۔ میسم کہتا ہے میں آگے گیا ہوں۔ مولا نے فرمایا آگے بڑھ، مولا اور آگے، مولا نے کہا آگے جا، مولا اور آگے، مولا نے کہا آگے جا، کہ مولا آگے کعبہ کو حسین ہے، مولا نے کہا آگے بڑھ جا، کہ مولا یہ حجاب آ گیا ہے، ایک پردہ ہے۔ مولا نے کہا پردے کو غور سے دیکھ، پردے کو غور سے دیکھتا ہے، ایک ہاتھ نکلا ہے، کہ مولا ایک ہاتھ ہے، ایک انگشتری ہے، انگشتری میں ایک نگینہ۔ یہ تو چھوٹے فضائل ہیں جو میں نے اس سے آگے جانا ہے، اگر برداشت کرو گے تو۔ مولا کہا ہاتھ میں انگوٹھی میں نگینہ۔ مولا جب کوفہ میں آیا تھا تو یہ میں نے ہاتھ بھی دیکھا تھا، یہ انگوٹھی بھی دیکھی تھی، یہ نگینہ بھی دیکھا تھا۔ مولا کہہ رہے ہیں اللہ نے محمد کو ہاتھ دکھایا تھا، میسم میں تجھے سب کچھ دکھانا چاہتا ہوں، آگے بڑھ جا۔ مولا پردہ ہے، مولا نے کہا پردے کے ساتھ ٹچ ہو جا، ٹچ ہونا تھا۔ میسم کانپنے لگا ہے، ٹوکرا نیچے اتارا ہے، علی کے قدموں پہ سر رکھا۔ مولا نے کہا میسم کیا دیکھا ہے؟ کہ مولا جدھر دیکھتا ہوں مجھے علی ہی علی نظر آ۔ نعرہ حیدری۔ جی سارے بیدار ہیں؟ جدھر دیکھتا ہوں مجھے علی ہی علی نظر آتا ہے، دائیں علی بائیں علی، تو کہتا ہے علی کو یہاں رکھ، علی کو وہاں رکھ، علی کو یہاں نہ رکھ۔ علی درود پاک پڑھو بابا جو بلند ہوگا۔ اتنی ہی بلند ہو کے ذرا درود پاک پڑھ دیجیے۔
بیدار ہیں سلامت رہے سلامت رہے جہاں دیکھتا ہوں مجھے علی ہی علی نظر آتا ہے خدا کی عزت کی قسم ہے یہ تو علی نے تم پہ کریمیت کی ہے جو پردے اوڑے ہوئے اگر پردے ہٹا دے تو منافق تو وہیں مر جائے ایک پردے پہ ہی منافق مر جائے یاد رکھو کیا ہے علی بس سمیٹ دیا چونکہ مخصوص ایام ہے مولا کے علماء ذاکرین سارے ہی مصروف ہیں آپ کو معلوم ہے ہر جگہ حاضریاں ہیں تبرک جہاں جتنی حاضری لگے کسی کا قیمتی وقت جو ہے وہ نہ لیا جائے یاد رکھو ایک پیغام دے کے آگے بڑھ رہا ہوں اور 2 جملوں میں ختم کر رہا ہوں کبھی بھی زندگی میں قبیلوں کی وجہ سے خاندانوں کی وجہ سے رشتہ داریوں کی وجہ سے مولویوں کی وجہ سے علی کو نہ چھوڑ خاندان چھوڑنا پڑے چھوڑ بیوی چھوڑنا پڑے چھوڑ دیں بیٹا چھوڑنا پڑے چھوڑ دیں باپ چھوڑنا پڑے چھوڑ دیں یہ سارے رشتے مادی ہیں خدا کی قسم میں باپ سے بڑھ کے پیار کرے گا بیٹے سے بڑھ کے طرح خیال کرے گا مولا ہے وہ مولا ہے پکڑ لینا مولا کو بس جنگ صفین ہو رہی تھی سامنے بھی لشکر علی کا بھی لشکر ادھر بھی لشکر ادھر بھی لشکر ادھر سے ایک سپاہی آتا للکارتا ہوا علی کو للکارتا علی اپنا ایک سپاہی بھیجتا کبھی علی کا سپاہی مارتا کبھی اس کا سپاہی اب جو سامنے سے نکلا نا بس ایک جملہ جو سامنے سے نکلا نا اس نے ایک مرتبہ اپنی طاقت کے لیے نیزہ لہرایا اپنے لشکر نیزہ لہرانے کے بعد اس نے علی کو دیکھا ایک ہاتھ میں تلوار ایک میں نیزہ اس نے کہا علی بھیج کوئی میرے مقابلے میں پہلے اس نے اپنی طاقت دکھا خدا کی قسم ہے اس منبر کی عزت کی قسم ہے مجھے پاکوں کی عظمت کی قسم ہے اگر میں جھوٹ بولوں میری زبان سلب ہو جائے لیکن ماننا ایسا ہے جیسا یہاں پہ ہو رہا ہے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں اس سے پہلے کہ علی اپنے نوکروں کی طرف فوج کی طرف دیکھتے ایک خوبصورت نوجوان ہے جس کے گلے میں وہ توق ڈالا ہوا ہے فولاد کا پہچان نہیں آتی اس نے مولا کے قدم پکڑے مولا کے قدم پکڑے کہ مولا اس سے لڑنے میں جاؤں مولا مسکرا کے فرماتے مجھے یقین تھا کہ تو ہی جائے جنگ کا عالم یہ تھا کہ جو سامنے سے لوگ آئے تھے نا ان کے گلے کے اوپر بھی فولاد تھا یعنی چہرہ پہچان میں نہیں آتا تھا کون آ رہا جو علی کے سامنے علی کے لشکر والے اب سامنے والے کو پتا نہیں تھا کہ یہ کون ہے لیکن اس نے علی کے قدم پکڑ کے مولا اس سے لڑنے لگا مولا فرمایا چل تو جا یہ کیا حملہ ہوا تلوار چلی نیزہ چلا وہ سامنے والے نے نیزہ دھوکے کے ساتھ اس کے سینے پہ مارا جب سینے پہ نیزہ لگنا تھا علی کے سپاہی کے یہ گھوڑے سے گرا گھوڑے سے گرنا تھا اس کا توق جو گلے والا ہے یہ اس کے منہ سے اترا اس کے حسین بال زمین پہ لگے خون کا فوارہ جاری ہوا علی کے نوکروں نے علی کے قریب ہاتھ پکڑ کے کہا مولا جنگ ہار رہے ہیں سپاہی شہید ہونے کو جا رہے ہیں مولا نے مسکرا کے فرمایا نہیں دیکھنا جنگ ہم ہی جیتیں گے جنگ ہم ہی جیتیں گے مولا سپاہی جا رہا ہے شہید ہونے لگا مولا فرمایا تم تھوڑی دیر دیکھو تو صحیح وہ جیسی سامنے والے گھوڑے والے نے جو نیزہ مارا تھا وہ اس نے دیکھا اس نے جلدی سے نیزہ ہٹایا اس کا نکالا گھوڑے سے نیچے اترا اپنا رومال لیا جہاں سے خون کا فوارہ تھا وہاں پہ رومال رکھا رکھ کے اپنا کھول اتارا دور پھینکا پھینک کے آنکھوں سے آنسو آئے دیکھا دیکھ کے کہتا بیٹا معاف کرنا مجھے پتا نہیں تھا کہ سامنے لڑنے والا میرا بیٹا ہے اگر مجھے پتا ہوتا میرا بیٹا ہے تو میں ہرگز تیرے مقابلے میں نہیں نکلتا اس نے یوں کر اس کا چہرہ دیکھا دیکھ کے کہا بابا لیکن مجھے پتا تھا کہ لڑنے والا میرا باپ ہے سلامت رہو بھائی اگلا جملہ سننا جس پہ میں نے داد لینی ہے اس نے کہا مجھے پتا تھا لڑنے والا میرا باپ ہے باپ نے کہا بیٹا اگر تلوار تیرا ساتھ دیتی تو کیا کرتا اس نے اسی عالم میں کہا تیرا سر قلم کر کے تجھے بالوں سے پکڑ کے علی بادشاہ کے قدموں پہ پھینکتا اس نے کہا تیرا باپ ہوں اس نے کہا لعنت ہو جو علی کو چھوڑ دے وہ باپ نہیں مومنین اکاڑا شہر کی سب سے پرانی اور تاریخی ملسیدہ سے آپ کا اس طرح کا میسج جانا چاہیے کہ پتہ چلے کہ آج ملک علی محمد چوہان صاحب ذاکر آل رسول ملک ارشاد صاحب نہیں موجود ہیں ان کے بچوں نے اس بزم کی اتنی اچھی آبیاری کی ہے مل کے باواز بلند نعرہ تکبیر وہ یزید ملعون کی روح تک کانپنی چاہیے نعرہ تکبیر نعرہ
خطاب فرما رہے ہیں کہ بھرپور حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. علی کی بادشاہی ہے، علی اسم الہی ہے، ہر ایک میدان میں تولا صبح کے ساتھ دل والا علی والا علی والا علی والا علی والا کل قرآن علی حق نعرہ حیدری. مومنین پھر زندگی نے وفا کی تو ایک جملے پہ بات کو سمیٹ کے پڑھ رہا ہوں. بس جب رسول اس مقام پہ پہنچے نا، جبرائیل ساتھ تھے، تو رسول نے کہا جبرائیل چلنا ہے آگے. تو جبرائیل نے کہا نہیں پروردگار، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، نہ کوئی نبی گیا ہے نہ کوئی فرشتہ گیا ہے. جبرائیل نے کہا کیا ہو رہا ہے آگے؟ تو جبرائیل نے کہا اے حبیب کبریاء فصلی ربک، آپ کا رب نماز پڑھ رہا ہے. کہا نا آپ کا رب نماز پڑھ رہا ہے. رسول نے کہا جبرائیل جس کی نماز پوری کائنات پڑھتی ہے، سارے نبی پڑھتے ہیں، وہ اللہ کس کی نماز پڑھ رہا ہے؟ جبرائیل نے کہا حسین نے سجدے میں سر رکھ کے کہا تھا سبحان قدوس یا رب الملائکہ، اللہ نے وعدہ کر دیا تھا تو ادھر میرا ذکر کر، میں ادھر تیرا ذکر کروں گا. اللہ حسین 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 کر رہا ہے. بکھرے پڑے ہیں لاشیں آل رسول کے، کہیں اکبر کا لاشا، کہیں قاسم کا لاشا، کہیں اونو محمد کے لاشے. عزاداران حسین اگر عباس کے بازو رہ جاتے نا تو علی کی بیٹیوں کی چادریں نہ لٹتی. علی کی بیٹیوں کی چادریں ایسے لوٹی ہیں لیکن ہنس ہنس کے کہتے تھے زینب جس کے مان پہ آئی تھی اس کے بازو ہم نے قلم کر دیے ہیں. زینب تیرا عباس مار دیا ہے. عزادارو یاد ہوگا آپ کو کہ میں شہنشاہ باب الحوائج پچھلے سال بھی ایک جملہ دے کر گیا تھا کہ کسے کہتے ہیں غازی، کسے کہتے ہیں عباس. بس آخری جملہ ممبر چھوڑ رہا ہوں. عباس کا سر قلم ہوا ہے، ساروں کے سر انہوں نے نوکے نیزہ پہ رکھے ہیں. عباس کا سر نوکے نیزہ پہ نہیں آتا. ابن زیاد ملعون نے کیا کیا ہے؟ کان میں سے ایک نکیلی چیز لے کر سوراخ کیا ہے، سوراخ کے ساتھ اس کان میں سے رسی باندھی ہے، رسی باندھ کے گھوڑے کے گلے میں لٹکایا ہے. جب گھوڑا چلتا تھا عباس کے چہرے پہ لگتا تھا. علی کی بیٹیاں کہتی تھی وہ دیکھ میرا کمرے بنی حاج. جزاک اللہ. شبیر کو قتل کیا بڑے جور و جفا سے،